اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وقال الزمخشری فإن قلت الذی اطلق للناکح فی الجمع یجمع بین اثنین او ثلاث او اربع فما معنی التقریر فی مثنى وثلاث وربع قلت الخطاب للجمیع فوجب التقریر لیصیب کل ناکح یرید الجمع ما ارادہ من العدد الذی اطلق له کما تقول للجماعت اقتسموا هذا المال درہمین وثلاثہ وثلاثہ واربع ولو افردت لم یکن له معنی۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ایسے امور کے بارے میں چل رہی تھی جو ناویوں کے درمیان مشہور ہیں لیکن حق ان کے خلاف ہے۔ ناوی قبول کرتے ہیں ان امور کو، ناویوں کے درمیان مشہور ہے لیکن حق صحیح درست مطلب اس طرح نہیں ہے مصنف کی نظر میں، لہذا ان امور سے پرہیز کے بارے میں جو ناویوں میں تو مشہور ہے لیکن مطلب اس کے خلاف ہے، ان کے بارے میں ہماری بات آپ کے علم میں چل رہی تھی۔ منہا ان امور میں سے ایک یہ تھا کہ بل حرف اضراب ہے، مصنف نے کہا نہیں، حرف استدراک اور اضراب ہے۔ منہا ان امور میں سے ناویوں میں تھا ایتینی اکرم کا، کہ اکرم جو مجزوم ہے امر کے جواب میں، اس لیے مصنف نے رد کر دیا۔ مصنف نے کہا ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے کہ یہ شرط مقدر کا جواب ہے۔ منہا ان امور میں سے جو ناویوں میں مشہور لیکن تھا غلط مصنف کی نظر میں، فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، ناوی کہتے تھے واو بمانا او کے، واو نائب ہے او کا، اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا مصنف کی نظر میں، بلکہ اعداد کو تقسیم کیا وضاحت کے لیے۔ کا کچھ اعداد اصول ہیں، اعداد اصول میں بعض کو بعض کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم اعداد کی اعداد معدولہ ہیں، جیسے اس آیت میں ہیں، سورہ فاطر والی آیت میں ہیں، وہاں اعداد کو بعض کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، مفرد اور انفراد کا ارادہ ہوتا ہے، اجتماع کا وہاں ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آیہ مجیدہ میں اعداد معدولہ کا استعمال ہے، جدا جدا مراد لینے، دو دو، تین تین، چار چار، سب کو جمع نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ بحث ہماری پچھلے جو درس تھا، چھٹا باب جو ہم نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، ان میں یہ ہمارا پہلا مطلب تھا، پہلا درس ہی یہی تھا جو ابھی تھوڑا دوبارہ تکرار کیا ہے۔ آج سے توجہ فرماؤ، وقال الزمخشری فإن قلت الذي اطلق للناکح فی الجمع یجمع بین اثنین و ثلاث و اربع، زمخشری کہتے ہیں ان قلت، اگر آپ کہو گے کہ ناکح کے لیے جو نکاح کرنے والا ہے اس کے لیے جمع میں استعمال کیا جائے کہ وہ جمع کرے بین اثنین، دو دو، بین اثنین دو، او ثلاث یا تین، او اربع یا چار، کہ وہ دو رکھے، دو عورتیں یا تین یا چار، مثلا اس طرح کہنا چاہیے۔ زمخشری کہتے ہیں ان قلت، اگر آپ یہ اشکال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو ناکح ہے نکاح کرنے والا، فل جم میں ناکح کے لیے، نکاح کرنے والے کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ لفظ بین اثنین او ثلاث او اربع، اثنین ثلاث اربع کو استعمال کرنا چاہیے، ساتھ او لگانا چاہیے، یہ کہنا چاہیے فما معنی التقریر فی مثنی و ثلاث و رباع، کیا تقریر کا کیا معنی ہے؟ یعنی تکرار کرنے کا۔ مثنی کا چونکہ معنی ہوتا ہے دو دو، اثنین اثنین، ثلاث کا معنی ہوتا ہے ثلاثہ ثلاثہ، رباع اربع، تو یہ تکرار ہے نا، تو کہتے ہیں یہ جناب تکرار کرنے کا کیا معنی ہے، کیوں لے کر آئے ہیں آیت میں
मसना व सुलासा व रुबा, ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो जमा करे बैन इस्नैनि औ सलासिन औ अरबा। ये कहना चाहिए जमा करने वाले के लिए। तकरीर और तकरार वाले लफ्ज का क्या मानना है, मसना व सुलासा व रुबा? ये अगर कोई इश्काल करे तो ज़मख़शरी कहते हैं कुल, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि खिताब तमाम लोगों को है, लिल जमी, तो पस तकरार लाए हैं। मसना व सुलासा व रुबा, ये तकरार वाला लफ्ज है, तकरार का लाना वाजिब है। चूंकि खिताब तमाम लोगों को है, तकरार लाना वाजिब है, ताकि हर निकाह करने वाला जो अदद वो चाहता है उस तक वो पहुंच जाए। हर निकाह करने वाला जितनी मिकदार में वो अदद उसका इरादा है, 2 2 3 3 4 4 जो चाहता है उस तक वो पहुंच जाए। ठीक हो गई बात आगा जान? ज़मख़शरी ने आज के दर्स में क्या कहा आगा जान? ज़मख़शरी कहते हैं निकाह करने वाला जब जमा करना चाहे, औरतें ज्यादा रखना चाहे, तो इस तरह कहना चाहिए ना कि वो जमा करे बैन इस्नैनि, 2 और सलास या 3 और अरबा या 4। ठीक है, ये जो तकरीर यानी तकरार का माना लाए हैं, ये क्यों लाए हैं? मुस्तशकिल ये कहता है इन कुल्त, अगर आप कहें कि इस्नैन और सलास और अरबा की जगह पे तकरीर का क्या माना है, लफ्ज का तकरार के माना, मसना सुलास और रुबा में तकरार है ना, तो तकरीर के माने का क्या है, क्यों तकरारी मानने वाला लफ्ज लाए हैं? तो ज़मख़शरी कहते हैं अगर इन कुल्त, अगर ये कहोगे तो मैं जवाब दूंगा चूंकि खिताब तमाम लोगों को है, पस ये तकरीर वाला लफ्ज लाना वाजिब है, ताकि हर निकाह करने वाला जिस अदद का वो इरादा रखता है जमा करने का उस तक वो पहुंच जाए, उस तक वो पहुंच जाए। जिस तरह जो है ना, एक जमात के लिए आप कहते हैं एक तसमू हाज़ल माल दिरहमैने व सलासतिन व सलासतिन व अरबतिन व अरबतिन, ये कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये दिरहमैने सलासतिन सलासा अरबतिन अरबा, इसकी जो बात गश्त है और पलट है वो इसी तरफ है कि ये नहीं इस तरह कहें एक तसमू हाज़ल माल मसना व सुलास व रुबा, इसकी तरफ आ रही है। लेकिन अगर मुफरद लाएं तो वो माना इस तरह हासिल नहीं होता है। भला क्या रहे हैं आज के दर्स में कि ज़मख़शरी कहते हैं कि अगर कोई इश्काल करे कि जो निकाह करने वाला जमा करना चाहता है, ख़वातीन को ज्यादा रखना चाहता है, तो इस तरह कहना चाहिए था इस्नैन और सलासिन और अरबा। फमा माना तकरीर फी मसना व सुलास, मसना सुलास रुबा लाने का क्या माना है जिसमें तकरार है? जवाब दिया चूंकि खिताब तमाम लोगों को है इसलिए ये तकरार लाए हैं, तकरीर यानी तकरार वाला लफ्ज लाए हैं मसना सुलास। क्यों? ताकि हर निकाह करने वाला अपने अदद तक पहुंच जाए। ये हो गया। फिर इन कुल्त लेमा जालतफु बिलवाव दूना आओ, दूसरा इश्काल है कि अथ बिलवाओ क्यों किया है, औ क्यों नहीं लाए? अथ वाओ के जरिए ना, देख रहे हो, कोई ये कह सकता है फन के उमा ताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, वाओ लाए औ नहीं लाए। अगर कोई ये इश्काल करे कि अथ बिलवाओ क्यों लाए हैं, औ क्यों नहीं लाए, तवज्जो फरमा रहे हो, तो हम इसका जवाब ये देंगे, हम इसका जवाब ये देंगे कि अगर ये औ लाते, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है जान, फिर ये जो मतलब है ना, अगर मतलब औ लाते तो फिर ठीक नहीं बनता, फिर ये मतलब हासिल नहीं होता। जिस तरह की वो जो मिसाल आप लोगों ने दी है उसमें फिर ये होता कि जमात के लिए नहीं है माल तकसीम करे, मगर अगर औ लगाते तो माना ये होता
کہ وہ جو تقسیم کرنا ہے اس کی انواع میں سے کوئی ایک کرے، ساری قسمیں نہیں۔ اور مال کی تقسیم والی جو مثال دی تھی، اس تقسیم میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، ایک، نہ کہ جو ہے اس کے لیے ہے کہ بعض قسمت دو دو کرے، بعض تین تین اور بعض چار چار، یہ پھر معنی نہیں نکلے گا۔ او کا معنی اگر لیا تو پھر اس تقسیم کی انواع میں سے کوئی ایک مراد ہوگی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیے۔ وکالا بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وقال الزمخشری فإن قلت الذي يطلق للناقف الجمع يجمع بين اثنين او ثلاث او اربع، زمخشری نے کہا ہے اگر آپ کہیں گے کہ ناقح کے لیے استعمال کیا جائے جمع کہ وہ جمع کرے دو یا تین یا چار، فما معنی التقریر فی مثنى وثلاث ورباع، مثنى ثلاث و رباع کے تکرار کا کیا معنی ہے، یہ کیوں لائے ہیں؟ کل تو میں کہوں گا، یعنی زمخشری کہتا ہے الخطاب للجمیع، خطاب فن کے والا خطاب تمام کو ہے، فوجب التقریر، تو تقریر یعنی مثنى ثلاث رباع یہ تقریر مراد ہے، تکرار والا لفظ واجب ہے، لیصیب کل ناقح یرید الجمع ارادہ من العدد الذی اطلق له، تاکہ ہر نکاح کرنے والا جمع کا جو ارادہ کرتا ہے، ما ارادہ من العدد جس عدد کا وہ ارادہ کرتا ہے اس تک، لیصیبا کل ناقح ہر نکاح کرنے والا پہنچ جائے، یرید الجمع ارادہ من العدد جس عدد کی جمع کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ کما تقول للجماعت اقتسموا هذا المال، جیسا کہ آپ کہیں گے جماعت کے لیے اقتسموا هذا المال کہ اس مال کو تقسیم کرو، درہمین وثلاثۃ وثلاثۃ واربعۃ واربعۃ ولو افردت لم یکن له معنی، اگر اس کو مطلب مفرد لایا جاتا تو لم یکن له معنی، تو اس کا معنی نہیں تھا، اس کا یہ معنی نہیں تھا۔ فَإِن قُلْتَ لِمَا جَعَلَتْهُ بِالْوَاوِ دُونَهُ، اگر آپ کہیں گے کہ عطف بالواو کیوں نہیں لائے نا دُونَهُ، او کے بغیر، میں نے صحیح نہیں کہا، دوبارہ سنو۔ فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں گے لِمَا جَعَلَتْهُ بِالْوَاوِ، عطف بالواو کیوں آیا ہے یہاں، عطف بالواو، واو کے ذریعے عطف کیا نا، وہ کیوں آیا ہے، او کے بغیر، او کیوں نہیں لائے، یہ اشکال ہے۔ قل تو کما جاء به فی المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور میں آیا ہے، وَلَوْ جِئْتَ فِيهِ بِأَوْ لَعَلَمْتَ أَنَّهُ لَا يُسَوِّغُ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ إِلَّا عَلَى أَحَدِ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْقِسْمَاتِ وَلَوْ جِئْتَ فِيهِ بِأَوْ، اگر آپ اس میں او کو لاتے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس میں او کو لاتے، لَعَلَمْتَ أَنَّهُ لَا يُسَوِّغُ لَهُمْ، لَعَلَمْتَ تو آپ کے لیے معلوم ہو جاتا کہ جماعت کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتسموه الا علی احد انواع هذه القسمت، اس مال کو وہ تقسیم کریں مگر اس تقسیم کی انواع میں سے کوئی ایک، اس قسمت کی انواع میں سے کوئی ایک پہ وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَجْمَعُوا بَيْنَهَا، وَلَيْسَ لَهُمْ اس جماعت کے لیے نہیں ہے کہ وہ قسمت کو کیا کرے، اگر جانا یجمعوا بینہا کہ وہ جمع کرے اور قسمت کو جمع کرے، فَيَجْعَلُ بَعْضُ الْقِسْمَةِ عَلَى تَثْنِيَةٍ، اور وہ بعض قسمت کو دو پہ قرار دے، وَبَعْضُ عَلَى تَثْلِيث اور بعض کو قرار دے کس پہ، تین پہ، وَبَعْضُ عَلَى تربیع اور بعض کو چار پہ قرار دے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ جماعت کے لیے نہیں ہے ان یجمعوا بینہا کہ وہ جمع کرے بینہا تقسیم قسمت کو، فَيَجْعَلُوا پس وہ قرار دے بعض القسمت علی تثنیۃ دو پر، وبعض علی تثلیث اور بعض کو تین پر، وبعض علی تربیع اور بعض کو چار پر، وذهب معنی التجویز الجمع بین انواع القسمت الذی دلت علیہ الواو، اور تجویز جمع کا معنی بین انواع القسمت، جو جمع کے تجویز کا معنی ہے وہ چلا جاتا الذی دلت علیہ الواو جس پر واو
دلالت کرتی ہے انواع قسمت کے جمع کرنے والا معنی جس پر واو دلالت کرتی ہے وہ پھر کیا ہے چلا جاتا. وَالتَّحْرِيرُ أَنَّ الْوَاوَ دَلَّتْ عَلَى إِطْلَاقِ أَنْ يَأْخُذَ النَّاكِحُونَ مَنْ أَرَادُوا نِكَاحَهَا مِنَ النِّسَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ شَاءُوا مُخْتَلِفِينَ فِي تِلْكَ الْأَعْدَادِ وَإِنْ شَاءُوا مُتَّفِقِينَ فِيهَا مَعْذُورًا عَلَيْهِمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. توجہ. تحریر بحثی ہے کہ واو دلالت کرتی ہے اللہ اطلاق ان یاخذ الناکحون نکاح کرنے والے اخذ کریں من ارادو نکاح من النساء اللہ طریق الجم جو نکاح کا ارادہ کریں عورتوں کی طریق جم کا. انشاء مختلفین فی تلک الاعداد اگر وہ چاہیں تو اس اعداد میں وہ مختلف ہوں. انشاء متفقین فیہا اگر وہ چاہیں تو متفق ہوں فیہا ان اعداد میں. محظوراً علیہ ما وراء ذالک ممنوع ہے ان پر ما وراء ذالک ان کے علاوہ ان پر کیا ہے ممنوع ہے. ان کے علاوہ ان پر کیا آگا جان ممنوع ہے. توجہ فرمائی آخری بات. وَالتَّحْرِيرُ أَنَّ الْوَاوَ دَلَّتْ عَلَى إِطْلَاقِ أَنْ يَأْخُذَ النَّاكِحُونَ مَنْ أَرَادُوا نِكَاحَهَا مِنَ النِّسَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ شَاءُوا مختلفین فی تلک الاعداد وإن شاءوا متفقین فیہا معذوراً علیہم ما وراء ذالک. تحریر بحثی ہے کہ واو دلالت کرتی ہے کہ ناکحون جو ہیں وہ اخذ کریں جو نکاح کا ارادہ کرتے ہیں عورتوں کا علی طریق الجم ان شاءوا مختلفین فی تلک الاعداد اگر وہ چاہیں تو مختلف ہوں ان اعداد میں جو بیان کیے ہیں. وإن شاءوا متفقین فیہا اگر وہ چاہیں تو متفق ہوں ان اعداد میں. محظوراً علیہم ما وراء ذالک ان کے علاوہ ان پر کیا ہے ممنوع ہے. دو دو رکھ سکتے ہیں تین تین چار چار اس کے علاوہ ممنوع ہے. وَمِنْہا توجہ فرما رہے ہو وَمِنْہا ان امور میں سے جو ناویوں کے درمیان مشہور ہیں. ان امور میں سے جو ناویوں کے درمیان مشہور ہے اور حق اس کے خلاف ہے وہ کیا ہے یہ مطلب ہے جو ناویوں کے درمیان مشہور ہے اور حق اس کے خلاف ہے. توجہ. المؤنث المجازی یجوز معہ التذکیر والتانیث ناویوں نے کہا مؤنث مجازی جو ہے اس میں تذکیر و تانیث جائز ہے. یہ ناویوں میں مشہور ہے کہ مؤنث مجازی میں تذکیر و تانیث جائز ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں آغا جان اتنی سادہ بات نہیں ہے. توجہ کرو کہ یہ جو ہے مطلب اس کو اس طرح بیان کرنا چاہیے. مصنف کہتے ہیں تقییدہ بالمسند الی المؤنث المجازی وہ مؤنث کے جو ساتھ ہے او مؤنث مجازی کے ساتھ نہیں دوسرا لگ کے آ رہا وہ کیا ہو مسند ہو جو مؤنث مجازی کے ساتھ ہے وہ دوسرے کو مسند ہونا چاہیے. پھر یہ بات ہے مؤنث مجازی کے ساتھ والا کیا ہو مسند ہو اور پھر وہ مسند بھی فعل ہو یا شبہ فعل ہو. مؤنث مجازی کا ساتھی ایک تو مسند ہو اور دوسرا وہ مسند فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور جو مؤنث مجازی آ رہی ہے وہ بھی ظاہر ہو. یہ باتیں جب ہوں گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ مؤنث مجازی کے ساتھ مذکر لانا بھی جائز ہے اور مذکر لانا کے ساتھ ساتھ مؤنث بھی جائز ہے. جیسے طلع الشمس یہاں دیکھو طلع مسند ہے الشمس مؤنث مجازی ہے ٹھیک ہے مسند فعل بھی ہے اور مؤنث مجازی ظاہر بھی ہے. یہاں کہہ سکتی ہو طلع الشمس و طلعت الشمس بھی ٹھیک ہے. یتلو الشمس تتلو الشمس مذکر بھی فعل لا سکتے ہو مؤنث بھی اطالع مذکر بھی مؤنث بھی یہاں لا سکتے ہو. یہاں شرطیں ٹھیک ہیں. لیکن ھذا الشمس یہ کہو کہ ھذا الشمس یا ھذہ الشمس یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہو مؤنث مجازی ہے شمس تو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں جو ساتھی آ رہا ہے ھذہ نا ہم نے کہا ہے کہ وہ مسند ہو مؤنث مجازی کا ساتھی مسند ہو. یہ ھذہ تو مسند الیہ ہے ھذہ مسند الیہ ہے
حالانکہ وہ جو ساتھ ہوگا شمس کے وہ مسند ہو، مسند ہاذا الشمس ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہو الشمس ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں بھی ہوا مسند الیہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے یہ نہیں، نہ کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. الشمس ہاذا یا الشمس ہوا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اوپر جو شرطیں بتائی ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ شمس کے ساتھ وہ جناب مسند ہو، اور وہ مسند سے مراد فعل شبہ فعل ہے. کلیئر ہو گئی بات آگے جان؟ توجہ فرمائیے. منہا، ان امور میں جو ناویوں کے درمیان مشہور ہے لیکن حق اس کے خلاف ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے جو ناوی کہتے ہیں المؤنث المجازی یجوز معه التذکیر والتانیث. لیکن مصنف نے فرمایا بچے بھائیو توجہ کرو، مؤنث مجازی کا جو مصاحب ہے، جو اس کے ساتھ آ رہا ہے، وہ مسند ہو. نمبر 2، وہ مسند جو ہے مراد اس سے فعل یہ شبہ فعل ہے. اور ادھر مؤنث مجازی بھی ظاہر ہونی چاہیے، ضمیر وغیرہ نہ ہو، پھر تو ہے بات ٹھیک. یعنی مذکر بھی لا سکتے ہو، مؤنث بھی لا سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب پیچھے والا جو فعل لا رہے ہو، نہ کہ مطلب یہ شرطیں نہیں ہیں، پھر بھی ایسے ہے، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے. توجہ. وَمِنْهَا، ان امور میں سے قولہم المؤنث المجازی یجوز معه التذکیر والتانیث، ناویوں کا قول ہے مؤنث مجازی میں جائز ہے، معه مؤنث مجازی میں تذکیر و تانیث جائز ہے. والثواب تقییدہ بالمسند الی المؤنث المجازی، ثواب اور حق یہ تقییدہ، ہو سے مراد یہاں لے لیں مصاحب مؤنث، مؤنث کا جو ساتھی ہے اس کو قید لگاؤ بالمسند الی المؤنث المجازی، مسند و مؤنث مجازی کی طرف. ویکون المسند فعلا و شبہ، اور مسند کیا ہو، اور جو مسند ہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو. وبکون المؤنث ظاہرا، اور مؤنث کیا ہو، ظاہرا ظاہر ہو. وبکون المؤنث ظاہرا، مؤنث ظاہر ہو. وذالک نحو طلع الشمس ویطلع الشمس، طلع الشمس، یہ جناب علی طلع الشمس. توجہ فرمائی، طلع مسند ہے، فعل بھی ہے، شمسو یہ جو ہے جناب کیا ہے، مؤنث مجازی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے مؤنث مجازی ہے. تو یہاں کہہ سکتے ہو دونوں صورتیں، طلع طلعت، ویطلع الشمس تطلع الشمس، اطالع الشمس، اور مؤنث بھی لا سکتے ہو. ولا یجوزو، یہ شرطیں جب دیکھ لیں، ولا یجوزو ھذا الشمس، کیوں بھلا یہ جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ھذا مسند الیہ ہے، ہم نے کہا ہے مسند ہو، شمس کے جو ساتھ آ رہا ہے وہ مسند ہو، ھذا مسند الیہ ہے. اور وہ اگر مسند ہے تو وہ فعل بھی ہو، یا شبہ فعل ہو. ولا ہو والشمس، ہو والشمس بھی ٹھیک نہیں، چونکہ ہوا پھر مسند الیہ ہے، مسند ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے. لا ولا الشمس ھذا ہوا الشمس ھذا ہوا بھی ٹھیک نہیں ہے. ولا یجوز فی غیر الضرورت الشمس طلع، الشمس طلع بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے الشمس طلع جائز نہیں ہے. خلافاً لابن کیسان، ابن کیسان کے خلاف. وہ کیا ہے؟ وہ جائز سمجھتے ہیں، وہ جائز سمجھ رہے ہیں. خلافاً لابن کیسان. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فلا مزنتا ودکت ودکہا ولا عرض ابکلا ابکالہا. یہ جو ہے نا ابن کیسان، اس نے اس قول سے احتجاج کیا ہے. لا عرض ابکلا ابکالہا، کہتا ہے دیکھو عرض مؤنث مجازی ہے، آگے ابکلا فعل آیا ہے، جناب کیا آیا ہے، مذکر، ٹھیک ہے، تو لہذا ہو سکتا ہے. کالا ولیس بضرورت، ابن کیسان نے کہا یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے یہاں؟ لتمکن من ان یقولا ابکلت ابکالہا بالنقل، کیونکہ شاعر کے لیے ممکن تھا کہ وہ کہے ابکلت ابکالہا، ابکال کا حمزہ دے دے ابکلت کی تے کو، ٹھیک ہے نا،
ابقالہ کا حمزہ نقل کر دے، اب کا لت کی تے کو تو ہو جائے گا اب کا لتب تب کالہ، اب کا لتب کالہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، یہ کر سکتا تھا نا شاعر. وَرُدَّ بِأَنَّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الشَّاعِرُ من لغتُهُ تخفیف الحمزہ بنقل وغیرہ. وَرُدَّ، اور رد کیا گیا ہے یہ بات کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ان لا نسلم ان هذا الشاعر من کہ یہ شاعر ان میں سے ہو، لغت تخفیف جس کی لغت تخفیف حمزہ ہے، نقل کے ذریعے یا غیر نقل کے ذریعے. ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ شاعر بھی ان میں سے ہے جس کی لغت حمزے کو تخفیف دینا ہے نقل کے ذریعے یا غیر نقل کے ذریعے. ومنہا، پھر وہ امور ہیں جو نحویوں کے درمیان مشہور ہے. آگے پھر بات مزید چل رہی ہے، ہم اس کو اسی جگہ پہ روک دیتے ہیں. موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.